السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلا سوال یہ آیا ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ دیکھیے، جب آپ کو کسی کام سے پریشانی میں ہو، کسی کام کے تعلق سے آپ پریشان ہوں اور تذبذب میں ہو کہ یہ راستہ اپناؤں یا وہ راستہ اپناؤں، یہ کام کروں یا وہ کام کروں، آپ پریشانی میں ہو تو شریعت کہتی ہے کہ استخارہ کیا جائے۔ استخارہ کیسے کرنا ہے؟ استخارہ اس طور پر کرنا ہے کہ آپ صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا آتی ہے عربی میں استخارہ کی، وہ میں کمنٹ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ریکارڈ کرنے کے بعد شیئر کر دوں گا۔ وہ دعا پڑھی جائے گی استخارہ کے وقت، اور اس کے بعد یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما دے، اس کا القاء میرے دل میں کر دے۔ لہذا اب استخارہ کے بعد دل کا رجحان جس کام کی طرف ہو وہ کام کرے، انشاءاللہ خیر رہے گا۔ حدیث میں ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، نامراد نہیں ہوتا ہے۔ تو استخارہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ کہ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ دکھلا دے، یا یہ کہ ضروری نہیں کہ خواب ہی میں نظر آئے، بلکہ دل کا میلان، دل کا رجحان جس طرف ہو اس کام کو کریں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر ایک ہی مرتبہ میں استخارہ کرنے کے بعد دل کا رجحان کسی طرف ہو جاتا ہے تو اس کو کر لیں، اور اگر ایک مرتبہ میں نہیں ہوتا ہے تو 7 مرتبہ 7 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ دکھلائیں گے۔ یہ استخارہ ہے۔ دوسرا سوال آیا ہے، کیا بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دے سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھے، اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ اصول یعنی کہ باپ، دادا، پردادا، اوپر کے لوگ، اور فروع بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے کے لوگ، تو اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، چچا، ہاں، ان سب کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ، اگر وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں تو۔ تیسرا سوال آیا ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھے کہ جب موبائل میں قرآن کا ایپ ہو، اور ایپ کو جب آپ کھولیں گے اور اسکرین پر قرآن کی آیات جب ظاہر ہوگی، صفحہ جب کھلے گا، تو قرآن کی آیات جب اسکرین پر نظر آ رہا ہو تو اس وقت بلا وضو کے ان آیتوں پر، ان اسکرین پر ٹچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ بلا وضو کے ہم اسکرین پر ظاہر قرآن کی آیت کو بھی نہ چھوئے، بلکہ وضو کے ساتھ ہی اس کے چھوئے۔ چوتھا سوال ہے، وائٹ گولڈ کا رنگ پہننا مردوں کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ جو وائٹ گولڈ ہے نا، یہ بھی ایک سونا ہی ہوتا ہے، اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، مرد حضرات سونا نہیں پہن سکتے، لہذا وائٹ گولڈ کا رنگ پہننا بھی مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہے، کیا بینک کا انٹرسٹ ہم مسلمان غریب کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، انٹرسٹ کا رقم بلا نیت ثواب غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن غریبوں کو دینا ہے اور بلا نیت ثواب دینا ہے۔ ثواب کی امید اور ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی ہے، اس میں ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ 7واں سوال آیا ہے، 6واں سوال آیا ہے، جائے نماز میں کعبہ شریف بنا ہوتا ہے تو کیا اس پر پیر رکھنا درست ہوگا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلے تو جائے نماز سادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کعبہ شریف بنا رہتا ہے یا مدینہ کا گنبد خضرا بنا رہتا ہے جائے نماز وغیرہ میں، ایسے جائے نماز کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے، ایسے جائے نماز نہ خریدنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہے کعبہ شریف بنا ہوا جائے نماز یا گنبد خضرا بنا ہوا جو جائے نماز ہے، تو اس پہ نماز پڑھنا بھی درست ہے، لیکن اس پہ پاؤں ٹیکنا کعبہ شریف کے اوپر
یا یہ کہ گنبد خضرا کے اوپر، یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سادہ جا نماز ہو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ 7واں سوال ہے، اسلام میں انگیجمنٹ کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو منگنی انگیجمنٹ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ پیغام کسی کی جانب سے آئے، مثلا لڑکے کی جانب سے پیغام آئے اور بات پکی ہو جائے، رشتہ پکا ہو جائے، بس اس کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ باقی جو باضابطہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنایا جاتا ہے اور باضابطہ ایک رسم و رواج کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ ایک باضابطہ پروگرام وغیرہ ہوتا ہے انگیجمنٹ میں، منگنی میں، یہ سب چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اس کی حقیقت خطبہ کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ مرد عورت کو یا عورت مرد کو پیغام بھیجے اور بات پکی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب نکاح ہوگا دونوں کے بیچ اور اتنی تاریخ کو ہوگا۔ بس یہ بات پکی کرنے کو ہی انگیجمنٹ کہا جاتا ہے، منگنی کہا جاتا ہے، خطبہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہ مسنون ہے، جائز ہے، سنت ہے۔ لیکن باضابطہ اس میں جو رسم رواج ہوتا ہے اس سے تو بہرحال بچنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا چاہیے یا انفرادی؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب بھی دی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگا کرو، لہذا فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اب یہ کہ اجتماعی طور پر مانگنا ہے یا انفرادی طور پر مانگنا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہتر افضل یہی ہے کہ انفرادی طور پر مانگے، اپنے اپنے طور پر مانگے۔ لیکن اگر امام صاحب کبھی کبھی تعلیم کی غرض سے بآواز بلند جہری دعا، اجتماعی دعا کرا دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ دعا شروع کرنے سے پہلے بلند آواز سے اور دعا ختم ہونے پر بلند آواز سے امام صاحب آمین وغیرہ کہہ لے، تب بھی اس کی گنجائش ہے۔ باقی درمیان میں خاموشی سے سب اپنے اپنے طور پہ مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال دعا مانگنی چاہیے اور دعا کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ 786 کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ایک علم ہے، علم الاعداد، گنتیوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں الف با جیم، اگر آپ ان کی اعداد نکالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اعداد جو ہے، یہ گنتی جو ہے، یہ 786 نکلتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ کی طرف اشارہ، لیکن 786 بسم اللہ کا درجہ نہیں لے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل اپنی فضیلت رکھتا ہے اور مستقل سنت ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ لیکن بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے، ممکن ہے کہ اس بنا پر یہ 786 لکھتے ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس کی خط وغیرہ میں جو لکھا جاتا ہے، یہ تعویذ وغیرہ میں لکھا جاتا ہے تو اس کی بے حرمتی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو اشارتاً کنایتاً 786 لکھا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد لیا گیا ہے۔ لیکن بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے جانب، کفار کے جانب بھی جو خطوط روانہ کیا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا کرتے تھے۔ بہتر تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہے تعویذ وغیرہ میں جو ہے 786 وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، بزرگان دین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ مغرب کے بعد یعنی جب سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالے، اسی طریقے سے جانوروں کو بھی گھر سے باہر نہ نکالے اس وقت کے، کیونکہ اس وقت جو ہے شیاطین کا گزر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بچوں کو، یہ جانوروں کو نقصان پہنچائے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ترغیب دی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر سخت ضرورت ہے، مثلا کہیں لے جانا اسپتال وغیرہ میں بچوں کو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط برتنا بہتر ہے۔ گھر سے باہر مغرب ہوتے ہی گھر کے اندر ہی بچوں کو رکھنا چاہیے۔
سافٹ ڈرنکس پیپسی کوکا کولا وغیرہ پینا اور اس کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے کوکا کولا، پیپسی، فینٹا، اسپرائٹ، یہ سب سافٹ ڈرنک وغیرہ ہے، یہ پینا بالکل جائز اور درست ہے، اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ جب درست ہے تو اس کی خرید و فروخت بزنس کرنا بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ طبی طور پر اس کے نقصانات ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، تو اگر کوئی احتیاط کرے تو یہ اس کے اوپر ہے، احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کرے، لیکن حرام و ناجائز ان چیزوں کو نہیں کہا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کس کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے گا اور کب نہیں پڑھا جائے گا؟ دیکھیے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اسی طریقے سے ہم بستری کرنے سے پہلے بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ سب مسنون ہے، تو کوئی بھی کام شروع کرے اس سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع، کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، لہذا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے، یہی سنت ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں، مجھے دن میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو کیا میں رات میں آ کر اکٹھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے نماز تو اپنے اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لہذا نماز میں تاخیر کرنا جان بوجھ کر یا یہ کہ قضا کر دینا یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لہذا ایسی جگہ ہمیں نوکری ہی نہیں کرنا چاہیے، کام ہی نہیں کرنا چاہیے جہاں ہمیں نماز پڑھنے تک کا موقع نہ ملے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر آیا ہی عبادت کے لیے، یہ کمائی اور نوکری کرنا یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اصل مقصد ہے اور اس کے بعد ضرورت ہے، تو مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، لہذا نماز اپنے وقت پر ہی پڑھا جائے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، اور مالک وغیرہ جس کے ہم کام کر رہے ہیں وہ ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ منع بھی نہیں کرتے ہیں، جس کے اندر فکر ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ اور سبیل دکھلا دیتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے جلدی سے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا بلا وجہ قضا کرنا اور رات کو اکٹھے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے۔ آخری سوال آیا ہے کہ سیفٹی ٹینکی کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر اوپری حصہ پاک ہے تو اس پر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سیفٹی ٹینکی کے نیچے جو ہے نالا نیچے گندگی ہوتی ہے، لہذا اوپر جو ہے ہم جانماز بچھا کر نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اوپری حصہ پاک ہے لہذا اس پر ہم نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، بالکل درست ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان مسائل پر ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو آپ حضرات کے سوالات ہوں وہ آپ حضرات کمنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں یا میسیج بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب اگلے ہفتے جمعہ کو لائیو 9 بجے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔